الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کی نظم حمد دیکھ رہے ہیں، مولانا ظفر علی خان کی لکھی ہوئی۔ مولانا ظفر علی خان ایک نڈر بے باک صحافی تھے، ذمہ دار اخبار انہوں نے نکالا اور اس کے اوپر ہمیشہ لکھا کرتے تھے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو وہ سچے عاشق رسول تھے، حریت پسند تھے، محب وطن تھے، قید و بند کی صعوبتیں بھی انہوں نے برداشت کیں۔ اچھا، یہ نظم حبسیات سے لی گئی۔ حبس کا مطلب ہوتا ہے قید، گھٹن، جہاں پر ان کو رکھا گیا قید خانے میں، کافی سال انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ پھر انہوں نے وہیں پر یہ نظم لکھی، تو جس کو جو ان کے مجموعے میں شامل ہے اس کو حبسیات کہا گیا۔ تو پہنچتا ہے ہر میکش کے آگے دور جام اس کا، تو اللہ کی رحمت تو ہر کسی کے اوپر بے کران پڑتی ہے نا، جیسے سورج کی روشنی ہر کسی کے اوپر پڑتی ہے، ہندوؤں کے اوپر، انگریزوں کے اوپر، ملحدین کے اوپر، ناستک کے اوپر، ٹھیک ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں نہیں مانتے، چرند پرند، ہر چیز کے اوپر اللہ کی بالکل سیم اسی طرح جس طرح سورج کی روشنی پڑتی ہے، تو اللہ کی رحمت سب کے اوپر پڑتی ہے۔ تو اللہ بہت کریم ہے، اللہ رحیم ہے، کسی کو تشنہ لب نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کسی کو تشنہ لب پیاسا نہیں رکھتا۔ تو اس کا لطف عام، اس کی رحمت، اس کی مہربانی، اس کا کرم وہ سب کے لیے بے بہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں نا، تو میں ان کے گھروں کی مسندوں کو، ان کی سیڑھیاں، مسندیں، ان کے جہاں پہ وہ سوتے ہیں، ہر چیز کو یہ مفہوم ہے کہ میں سونے چاندی کا بنا دوں، اتنا دوں کہ دنیا کے اندر سارا چیز چکا دو۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے جو ملحد ہیں، مانتے نہیں ہیں جو لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا دیا ہوا ہے، بے بہا دیا ہوا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کا لطف، اللہ کا کرم، اللہ کی محبت وہ ہر کسی کے لیے، انسان سے اللہ کو بڑا پیار ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا میری قوم کو تباہ کر دو، برباد کر دو، ان کو یہ مار ڈالو، ختم کر دو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ ذرا مٹی کے کچھ گھروندے تو بناؤ۔ تو وہ گئے، انہوں نے بنائے اور لے گئے جب، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو توڑ دو۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ میں تو اتنا محبت سے بنایا ہے، میرا دل تو نہیں کرتا۔ تو اللہ نے کہا کہ میرا بھی نہیں کرتا کہ میں اپنے بنائے ہوئے پیارے انسانوں کو وہ کروں۔ تو اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت، اللہ تو اتنا کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا، تو وہ پھر گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، اور میں تو اتنا کریم ہوں کہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ تو اللہ کی رحمت، لطف عام، اللہ پسند کرتا ہے کہ آپ جانوروں، چرند پرند، وہ فاحشہ عورت تھی، ٹھیک ہے، اس نے بلی کے بچے کو جو پانی پلایا تو بخش دیا اللہ نے، کسی نے پتھر اٹھایا راستے میں سے، اللہ نے بخش دیا۔ تو اللہ کی رحمت تو بے کران ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جہنم میں جانے کے لیے انسان کو بڑی تگ و دو کرنی پڑے گی، کوششیں کرنی پڑیں گی، لوگوں کے حق مارنے پڑیں گے، ظلم، زیادتیاں، قتل، یہ چیزیں کرنی پڑیں گی۔ اللہ بہت کریم ہے، اب گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات، اس کی دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے، سچا ایک نام اس کا۔ تو گواہی ہر چیز کائنات کی گواہی دے رہی ہے اس کی ذات پہ۔ وہ خود بھی کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک ہے، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے، وہ جو اس نے سب کو پیدا کیا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ تو ہیک کے بابا فرید فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ ہیک کے ہیک دی دم دم سیکے، جرا ہیک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے۔ تو اس کی اپنی ذات جو ہے نا وہ گواہی دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے، اور آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی، اور یہ کائنات کا نظام ایسا مربوط اور منظم چل ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ چیزیں گواہی دے رہی ہیں، یہ مشاہدہ ہے، یہ چیزیں انسان کو دیکھنی چاہیے۔ تو دوئی کے نقش سب جھوٹے، سارے یہ دو خداؤں کا تصور، میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں، یہ سارے دوئی کے نقش جھوٹے ہیں۔ ہے سچا ایک نام اس کا، وہی اللہ ہے، وہی بادشاہ ہے، ہر چیز ختم ہوگی، وہی واحد القہار، اسی کی بادشاہی ہوگی، وہی ہوگا، سب چیز ختم ہو جائے گی، موت کو موت آ جائے گی۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، داستاں کا ذرہ ذرہ، یہ پتے اسی کے حکم سے ہلتے ہیں، یہ پرندے اسی کے رحمان کے حکم سے اڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ چاہتا ہے تو یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ تو کائنات کی ہر چیز، فضا کا ہر ذرہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی داستان سناتا ہے کہ وہ اللہ موجود ہے، وہ خالق ہے، وہ حاضر و ناظر ہے۔ ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ تو دیکھنے والی آنکھ ہو تو ہر چیز میں اللہ کی ذات نظر آتی ہے، پرتو نظر آتا ہے،
اسی کے یہ جلوے ہیں چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، گل جو ہے نا گل پھول باغ بہار، گل و بلبل بہار میں دیکھا، ایک تجھ کو ہزار میں دیکھا۔ تو اللہ کی ذات ہر چیز میں موجود ہے، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ نظارے، یہ ہر چیز میں اس کا پرتو اور عکس نظر آتا ہے۔ تو سراپا معصیت میں ہوں، شاعر کہتے ہیں کہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، بھرا ہوا ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے اللہ کی ذات جو ہے نا وہ معاف کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی آئے تو صحیح، ایک قدم آئے میں 10 قدم اس کی جانب آؤں گا، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ کریم ہے۔ اور ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، خطا کوشی روش میری، ہماری غلطیاں کرنا ہماری سرشت میں شامل۔ انسان نسیان سے، نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھول جانے والا، بار بار وہ بھولتا ہے، قرآن یاد دلاتا ہے تو کیا کرنے آیا ہے، پھر وہ گرتا ہے، پڑتا ہے، پھر اس کو اللہ کی ذات جو ہے نا تھام لیتی ہے، اپنی دامن رحمت میں اس کو لے لیتی ہے، تو انسان گناہ کرتا ہے، لیکن جب اس کو احساس ہو جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو پھر وہ اللہ پاک کی ذات اس کو معاف کر دیتی ہے۔ خطا پوشی ہے کام تیرا، اے اللہ میں جتنا بھی گنہ گار ہوں تو میرے گناہوں کو چھپاتا ہے، ستار العیوب ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یا اللہ تو جو ہے نا تو اس کو پسند کرتا ہے جو مطلب کہ گناہ کرتے ہیں، اور مطلب جو ہے نا کوئی بتاتے نہیں ہے کسی کو، ٹھیک ہے، عیبوں کو چھپاتے ہیں، کسی کے اندر عیب دیکھ لیا خاموش ہو گئے کہ اللہ نے کہا تھا کہ عیب نہیں کو کرنا کسی کا ظاہر، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم انسان ہیں، جو ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم انسان وہ بناتے ہیں، اللہ نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ پردہ رکھے ہوئے ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں، ہم جو ہے نا انسانوں کو بدنام کر دیتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت، میرا عاجز ہونا، میری عاجزی، میری جو ہے نا یعنی عاجزی جھکنا میرا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، جو پرندوں کی طرح پاک اور صاف دل ہوتا ہے اس کو اللہ ہدایت نصیب فرماتا ہے، پھر اپنے گھر میں آنے کی جو ہے نا وہ اس کو وہ آنے کا مجاز بناتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے نا اپنے سامنے جھکنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو اللہ خالق ہے کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا، کہ جتنی مجھے دنیا میں مسائب مصیبتیں آئیں، گرا پڑا، گرتے پڑتے، آخر کون سا در ہے اس کے علاوہ جو کوئی نظر آئے، وہی اسی کے سامنے جھکنا ہے نا۔ اے اللہ کون ہے تیرے سوا جس سے ہم مانگیں، تو ہی ہے نا، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی رازق ہے، تو تیرے خزانے سب کے پاس جو ہے نا سب کو دینے والا، رزق دینے والا تو ہے، سارے خزانوں کی کنجیاں تیرے پاس ہیں، تو تیرا ہی دامن ہم تھامیں گے۔ ہوئی ختم اس کی حجت زمین کے بسنے والوں پر، ٹھیک ہے، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا، تو یہ ختم ہو گئی، دلیلیں ساری ختم ہو گئی، براہین سارے ختم ہو گئے، ٹھیک ہے، حجتیں تمام ہو گئیں۔ جو ہے نا خطبہ حجت الوداع میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے گواہ رہنا، اے میرے پیارے لوگوں گواہ رہنا، میں نے اللہ کا پیغام تم تک مکمل کر دیا، اور کوئی چیز ایسی نہیں۔ ایک صحابی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے جو ہے نا اگر اونٹ کی رسی جو گم ہوتی ہے نا، میں اس کو قرآن میں تلاش کرتا ہوں، تو اس پہ اللہ کے رسول نے پیغام ایسا پہنچایا کہ حق ادا کیا، اور اللہ کا پیغام جو ہے نا یعنی پہنچانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اتنی صعوبتیں مصیبتیں، پاؤں لہولہان ہو گئے، چھپ چھپ کے وہ کیا، لیکن بزدل کا کام نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ اللہ کے احکام کو پہنچائے، تبلیغ کرے، یہ بہادروں کا کام ہوتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو دکھایا۔ کافروں نے کہا کہ جو کچھ مانگو دیں گے، آپ نے کہا میرے دائیں ہاتھ میں سورج، بائیں ہاتھ میں چاند تک رکھ دو، میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا، اللہ کی پہچان سے باز نہیں آؤں گا۔ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ کر، بار بار کوشش کرتے رہے دعوت حق سے ہٹ جائیں، مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی، نور آنے والی دنیا کے لیے جو ہے نا ایک سبق بن گئی، ایک جو ہے نا دیکھو کہ وہ جو ہے نا اگر وہ سورج نہ مسکراتا، جہاں نہ امکان میں تیرگی کو خراج ملتا، سحر نکلتی نہ پھول کھلتے، نہ اندلیبوں کو راگ ملتے، نہ فاختاؤں کا خون پرواز کی امنگوں سے جوش کھاتا، جمود ہوتا افق پر جو روشنی ہے، یہ کریا و دشت و کوہ و گلشن میں، ساحلوں پر سمندروں میں جو بانک پن ہے، جو تازگی ہے، نظر کو اشیاء کی آ گئی ہے، اس ایک سورج کا معجزہ ہے، اس ایک سورج کا معجزہ ہے۔ اگر وہ سورج نہ مسکراتا، جہاں نے امکان میں تیرگی کو خراج ملتا، جہالت ہوتی، اندھیرا ہوتا، بیٹیاں زندہ درگور ہوتی، اور مسائل ہوتے، مصائب ہوتے، روحانی چیزیں ہوتی، لیکن دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی، اور ہمیں بتایا کہ ہمارا خالق اور مالک ایک ہے۔